فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے بیگم بازار علاقے میں دھاوا کر کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان ملزمین کے قبضے سے 36,35,500 روپے کی جعلی کرنسی، نقد 28,000 روپے، 8 سیل فونز، ایک موٹر سائیکل، کمپیوٹر، بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر، کٹنگ مشین اور لانمیٹر، اسکرین پرنٹنگ فریم اور وائٹ پیپر، 3 بنڈل اور دیگر اشیاء ضبط کر لیے ہیں۔ پولیس نے پریس نوٹ کے مطابق بتایا کہ گنٹور کے 38 سالہ پی مرلی کرشنا، تمل ناڈو کے قادر میدان، راجستھان کے ہتیش عرف مہیندر داس، ڈی کمار پرمار، ملائی راجو رام اور پروین کمار مالی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ٹولی جعلی کرنسی کا کاروبار کر رہی تھی۔ اس ٹولی کا اہم سرغنہ پی مرلی کرشنا جعلی کرنسی کیس میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج بتائے گئے۔ مرلی کرشنا اور قادر میدان سال 2003 سے سنگاریڈی سے جعلی کرنسی کا کاروبار کا آغاز کیے تھے۔ ہندوستان میں سونے کی قیمت MCX ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر 69,640 روپے فی 10 گرام کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سونے کی قیمت میں یہ اضافہ وسط ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ اور روس یوکرین جنگ کے درمیان محفوظ سرمایہ کاری کی طلب میں اضافے کی وجہ سے درج کیا جا رہا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں حاضر سونا صبح کے کاروبار میں 0.2% اضافے کے ساتھ $2,283.76 فی اونس پر رہا، جو پہلے سیشن میں $2,288.9 کی بلند ترین سطح کو چھو چکا تھا۔ رواں سال اب تک سونے کی قیمت میں 10.8% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے اور مسلسل 7ویں دن اضافہ درج کیا گیا ہے۔ کاما جویلری کے بانی اور MD کولن شاہ نے کہا ہے کہ سونے کی قیمت میں اضافہ جاری ہے اور آج یہ ایک نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آنے والے دنوں میں بھی اس کی قیمت میں اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سونے کی قیمت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ امریکی فیڈ کی جانب سے شرح سود میں کمی ہے۔ اس وجہ سے لوگ سونے میں سرمایہ کاری کو محفوظ سمجھتے تھے۔ چین کی قیادت میں مرکزی بینک بھی بڑی مقدار میں سونا خرید رہے، جس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ MK ویلتھ مینجمنٹ کے ریسرچ کے سربراہ جوزف تھامس نے بھی کہا کہ مستقبل قریب میں سونے کی قیمت میں اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ خیال رہے کہ سونے کے ساتھ چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ درج کیا جا رہا اور اس کی قیمت 77,664 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی۔ ماہ رمضان اور پھر شدید گرمی کی صورتحال کے سبب ان دنوں شہر حیدرآباد میں سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ روزہ کشائی کے لیے پھلوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی لیے ان کی قیمتوں میں اچھال آیا ہے اور اب شہریوں کے جیب پر پھلوں کی قیمتیں بارگراں ثابت ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے 2 جڑواں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے کئی علاقوں میں ماہ سیام کی آمد سے ہی پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ پھلوں کے ریٹیل تاجرین کا کہنا ہے کہ انہیں تھوک تاجرین کی جانب سے جو قیمت وصول کی جا رہی ہے، اس پر 20 تا 30% اضافہ کرتے ہوئے پھل فروخت کرنا پڑتا ہے اور وہ اب بھی ویسے ہی کر رہے، اور اگر تھوک تاجرین کی جانب سے ہی اضافی قیمت وصول کی جا رہی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تھوک تاجرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت سے بازاروں میں اچانک پھلوں کی قلت پیدا ہونے کے سبب قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا۔ تھوک تاجرین کی جانب سے اچانک میوہ جات کی قیمتوں میں کیے جانے والے اضافے سے ٹھیلا بنڈی رانوں کو عوامی برہمی کا سامنا کرنا پڑ رہا، کیونکہ عوام راست تھوک تاجرین سے سودا نہیں کرتے بلکہ ان کا لین دین ٹھیلا بنڈی رانوں اور چلر فروشوں سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی میوہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جو کہ یہ واضح کر رہا کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران میوہ کی فروخت لازمی ہوتی ہے اور عوام میوہ کا استعمال کرتے ہی ہیں، اس لیے مصنوعی قلت پیدا کرتے ہوئے
ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا جانے لگا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سنترے، تربوز، انناس اور انگور کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا۔ پھل رمضان کے دوران گھروں، دفاتر، افطار پارٹیوں اور مساجد میں لازمی ہوتے ہیں۔ اس ماہ کے دوران ایک اوسطاً درجے کا خاندان پھلوں کی خریداری پر 500 روپے روزانہ خرچ کرتا ہے۔ پھلوں کے ایک تاجر کا کہنا ہے کہ شہر حیدرآباد کی ہول سیل مارکیٹ میں سپلائی کی کمی اور طلب میں اضافے کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ انگور فی کلو 160 تا 180 روپے، انناس فی کلو 80 تا 90، نیمبو 15 تا 20 روپے کے حساب سے فروخت کیا جا رہا۔ موسمی کی بھی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گرمی کی شدت میں حالیہ دنوں کے دوران غیر معمولی اضافہ ہوا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ کا امکان ہے۔ اسی کے پیش نظر ماہرین نے چوکس رہنے کی عوام سے خواہش کی ہے۔ صبح 9 بجے سے ہی گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی۔ اس ماہ کے ساتھ ساتھ مئی کے مہینے میں معمول سے زائد درجہ حرارت درج ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ روزانہ 1 ڈگری درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمے کے ماہرین نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پانی والے پھلوں کا زائد استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی تلنگانہ کا ایک مرتبہ پھر دورہ کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے ماہ مودی کا اس تلگو ریاست کا دورہ ہوگا۔ وہ اس ریاست میں 3 دن تک قیام کریں گے، جہاں وہ 2 جلسوں سے خطاب کریں گے اور روڈ شو میں بھی حصہ لیں گے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں چوتھے مرحلے میں رائے دہی ہوگی۔ بقایا 3 مرحلوں میں ہونے والے رائے دہی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انتخابی تشہیر کی جائے گی۔ اس کی تکمیل کے بعد تلنگانہ اور اے پی میں مودی انتخابی مہم چلائیں گے۔ آئندہ ماہ کی 5 تا 7 تاریخ کو وہ ان کے تلنگانہ کے دورے کی اطلاع ملی ہے اور ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے پہلے مودی نے 5 مرتبہ اس تلگو ریاست کا دورہ کیا تھا۔ بی جے پی نے اس مرتبہ کے لوک سبھا انتخابات کے لیے جنوبی ہند پر توجہ مرکوز کر دی۔ ساتھ ہی اس نے تلنگانہ کی پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی اصل اپوزیشن جماعت تلگو دیشم کے ساتھ ساتھ جن سینا کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے سینئر لیڈر اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سشیل کمار مودی کینسر میں مبتلا ہیں اور یہاں ایمس میں زیر علاج ہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے کینسر سے متاثر سشیل مودی نے خود یہ اطلاع سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، اب وہ لوگوں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتانے کا صحیح وقت سمجھتے ہیں۔ وہ لوک سبھا انتخابات میں زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اس بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ملک، بہار اور پارٹی کے تئیں وقف ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سابق نائب وزیر اعلیٰ گلے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور دہلی ایمس میں زیر علاج ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر و رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کیرالہ کے وائناڈ پارلیمانی حلقے سے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس دوران راہل گاندھی کے ساتھ ان کی بہن اور کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا بھی موجود تھی۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے راہل گاندھی نے وائناڈ کے کلپٹا سے سول اسٹیشن تک روڈ شو بھی کیا۔ روڈ شو میں یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ یو ڈی ایف کے سینکڑوں کارکن روڈ شو کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف عمر کے لوگ راہل گاندھی کی تصویر کے ساتھ پارٹی کے جھنڈے، پلے کارڈز اور پارٹی کے رنگ والے غبارے لے کر ان کے استقبال کے لیے سڑکوں کے کنارے جمع ہوئے۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ وائناڈ کے مسائل کو ملک اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکز اور کیرالہ میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو ریاست کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. سپریم کورٹ نے مختلف بیماریوں کے علاج سے متعلق پتنجلی آیوروید کے گمراہ کن اشتہارات سے متعلق توہین عدالت کیس میں یوگ گرو بابا رام دیو اور ان کے شاگرد آچاریہ بال کرشن کے معافی نامے کو دکھاوا قرار دیا تھا اور اسے مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس احسن الدین امان اللہ کی بینچ نے معافی کو مسترد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ حکومت ہند نے آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہے۔ متعلقہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت
عدالت عظمیٰ نے انہیں 1 ہفتے کے اندر کیس میں اپنا واضح حلف نامہ داخل کرنے کا آخری موقع دیا اور کیس پر غور کرنے کے لیے 10 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے بابا رام دیو اور آچاریہ بال کرشنا کو اس دن حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں صبح ایک کپڑوں کی دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ میں بالائی منزل پر رہنے والے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ 3 بجے کے قریب پیش آیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 خواتین، 2 مرد اور 2 بچے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال بھیج دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ اور قریبی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ بدقسمتی سے اس وقت تک 7 افراد کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی اور ماہرین کی ٹیم سے تحقیقات کے بعد اس کا پتہ لگایا جائے گا۔ قومی انسانی حقوق کمیشن NHRC نے وشاکھاپٹنم میں کالج کے ایک فیکلٹی ممبر کے ذریعے طالبہ کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور اس کے بعد طالبہ کی خودکشی پر آندھرا پردیش حکومت اور پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کی ہے۔ کمیشن نے آندھرا پردیش کے چیف سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو نوٹس میں 4 ہفتے کے اندر اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں تحقیقات کا سٹیٹس بھی شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ افسران کو کالج میں جنسی ہراسانی کے دیگر مبینہ معاملات کی بھی تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ کمیشن نے ایک میڈیا رپورٹ کا از خود نوٹس لیا ہے کہ 28 مارچ کو ریاست کے وشاکھاپٹنم ضلع کے کومادی علاقے میں واقع چیتنیا انجینئرنگ کالج کی ڈپلومہ فرسٹ ایئر کی طالبہ نے ایک فیکلٹی ممبر کی طرف سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے سے تنگ آ کر 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ کمیشن نے چیف سیکرٹری اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سے اس معاملے کے حوالے سے پوچھا کہ اس معاملے میں ذمہ دار افراد کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے نئے تیار کردہ ہائپر سونک اور گلائیڈنگ وار ہیڈ سے بھرے ہوئے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ٹھوس ایندھن والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میزائل کو پیونگ یانگ کے مضافات میں آرمی یونٹ کے تربیتی علاقے سے شمال مشرق میں داغا گیا۔ جزیرہ نما کوریا کے مشرقی پانیوں میں درست طریقے سے گرنے سے پہلے میزائل سے الگ ہونے کے بعد ہائپر سونک گلائیڈنگ وار ہیڈ نے شیڈول کے مطابق 1000 کلومیٹر طویل اڑان بھری اور 101.1 کلومیٹر کی بلندی پر اپنی پہلی چوٹی اور 72.3 کلومیٹر کی بلندی پر دوسری چوٹی پر پہنچ گئی۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं.
اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔